اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ حساب لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو اس کی کیا قیمت بازار میں لگے گی. ایک ہوتی ہے ریٹیل پرائس, ایک ہوتی ہے ہول سیل پرائس, اور ایک ہوتی ہے یہ پورے اسٹاک کو اکٹھا بیچنے کی صورت میں. تو جب دکان کا اسٹاک لگایا جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ تیسری قسم کی لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا بیچوں تو کتنے میں بکے گا, اس کی قیمت لگا کر اس کا 2.5% نکالنا ہوگا. ریٹیل پرائس سے بھی نہیں اور جو عام ہول سیل پرائس ہے وہ بھی نہیں, بلکہ پوری مجموعی اسٹاک کی. البتہ احتیاط یہ ہے کہ جو عام ہول سیل پرائس ہے وہ لگا لے اور اس کے حساب سے اسٹاک کی قیمت لگا کر اور اس کی زکات ادا کر دیں. تو یہ مال تجارت ہے. مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہو. لہذا اگر کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی غرض سے, کوئی زمین خریدی, کوئی مکان خریدا, تو کوئی کار خریدی اس غرض سے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا, وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے. لہذا اگر کوئی پلاٹ, کوئی زمین, کوئی مکان شروع ہی میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, فروخت کروں گا, تو اس کی مالیت پر زکات واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں. شروع میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس وقت پیسے اچھے ملیں گے تو بیچوں گا اور بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا, تو اس کی مالیت پر زکات ہے. لیکن اگر پلاٹ اس غرض سے خریدا کہ موقع ہوگا تو اس کو بنا کر مکان بنا لیں گے, موقع ہوگا تو کرائے پہ چڑھا دیں گے, موقع ہوگا کبھی بیچ دیں گے, کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ایسے خرید کے ڈال دیا ہے, اور اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ خود بنا کر رہے ہیں, احتمال یہ بھی ہے کہ کرائے پر چڑھائیں, احتمال یہ بھی ہے کہ بیچ دیں, تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں. زکات صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جبکہ خریدتے وقت ہی اس کو دوبارہ بیچنے کی نیت ہو. یہاں تک کہ اگر فرض کرو کہ پلاٹ شروع میں خریدا تھا اس خیال سے کہ بھئی اس پر مکان بنائیں گے, بعد میں کسی وقت میں نیت تبدیل ہو گئی, ارادہ بدل گیا اور سوچا کہ اب اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے بنائیں گے, تو محض نیت کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ ایکچولی بیچ نہیں دیں گے اور اس کے پیسے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی, بلکہ صرف نیت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا. تو ہر وہ چیز کہ جو بیچنے کی غرض سے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو وہ مال تجارت میں داخل ہے اور اس کے 2.5% مالیت پر زکات واجب ہے. اور 2.5% مالیت بھی یاد رکھیے کہ مالیت ہمیشہ معتبر ہوگی اس دن کی جس دن آپ زکات کا حساب کر رہے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں, اس دن کی مالیت معتبر ہوگی. یعنی آپ نے خریدا تھا ایک پلاٹ فرض کیجئے 1 لاکھ کا اور آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی ہے, تو جب اس کی زکات آج آپ حساب کر رہے ہیں تو آج کے دن اس کی قیمت 10 لاکھ سمجھی جائے گی, 1 لاکھ نہیں, اوریجنل قیمت نہیں بلکہ آج کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اس کے اعتبار کی جائے. تو سامان تجارت میں یہ بھی داخل ہے. اسی طرح سامان تجارت میں داخل ہے کمپنیوں کے شیئر. اگر فرض کیجئے کہ کسی کمپنی کے شیئر لیے ہوئے ہیں تو ان کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کمپنی کے شیئر اس لیے لیے ہیں کہ ان سے نفع حاصل کرنا مقصود ہے, یعنی سالانہ ہمیں ڈویڈنڈ ملتا رہے کمپنیوں کا. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس لیے خریدے تاکہ اس کو بیچ کر, شیئر کو بیچ کر کیپٹل گین کے لیے خریدیں کہ ان کو بیچ کر ان سے زیادہ قیمت پہ بیچ کر اس کا منافع حاصل کریں. تو اگر شروع ہی سے بیچنے کے لیے خریدے تھے تب تو پورے شیئرز کی پوری مارکیٹ ویلیو پر زکات ہوگی. آج ایک شیئر ہے وہ آپ نے فرض کیجیے 50 روپے کا خریدا اور اس لیے خریدا کہ ہم اس کو جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر اور پھر اس کا نفع ہم حاصل کریں گے.
تو 50 روپے کا شیئر خریدا اور اس کے بعد جس دن آپ زکات نکال رہے ہیں اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہو، تو پورے 60 روپے کا 2.5%، پورے 60 روپے کا 40واں حصہ نکالنا ہو۔ لیکن اگر خریدا اس غرض سے شیئر کہ بھائی سالانہ ڈویڈنڈ آتا رہے گا ہمارے پاس، بیچنے کی نیت نہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے شیئرز ہیں اس کمپنی کے اندر کتنے اثاثے جامد ہیں، بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ، اور کتنے اثاثے جو ہیں وہ نقد یا سامان تجارت یا را مٹیریل کی شکل میں۔ یہ بعض اوقات کمپنی سے یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں فرض کیجئے کہ کسی کمپنی کے 60% اثاثے وہ یا نقد ہیں یا سامان تجارت ہے، پروڈیوس گڈس ہے یا را مٹیریل ہے وغیرہ، اور 40% اثاثے بلڈنگ ہے، مشینری ہے اور کاریں وغیرہ ہے، تو بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ پر زکات اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لہذا 40% مارکیٹ ویلیو میں سے 40% نکال کر 60% کی زکات آپ دے سکتے ہیں، بجائے پوری ویلیو کے۔ فرض کیجیے 60 روپے شیئر کی ویلیو بنی، تو 60 روپے میں سے آپ نے محسوس کیا کہ 60% جو ہیں وہ جو قابل زکات اثاثے جو ہیں وہ 60% ہیں، تو اس صورت میں آپ 36 روپے کی زکات ادا کریں گے اور باقی جو ہے وہ ناقابل زکات۔ اگر کسی کمپنی کا پتہ نہ چل سکے تو احتیاط اس میں ہے کہ پوری مارکیٹ ویلیو پر زکات نکال دی جائے۔ یہ طریقہ ہے شیئر پر زکات ادا کرنے کا۔ اور جو دوسرے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ بانڈز ہوں یا سرٹیفکیٹ ہوں، وہ جو ہیں وہ نقد کے حکم میں ہیں، یعنی ان کے اوپر زکات واجب ہے، ان کی اصل پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر زکات واجب ہے، وہ زکات نکالنی ہوگی اس کے حساب سے۔ جتنے بھی فائنینشیل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان سب میں اصل اماؤنٹ کے اوپر زکات ان کی نقد کی طرح ہے، تو یا نقد ہے یا سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت میں اگر کوئی فیکٹری ہے تو اس میں فیکٹری کے اندر یا مل کے اندر جتنے تیار شدہ مال ہے اس کی ویلیو پر زکات ہے، جو انڈر پروسیس ہے اس کی ویلیو پر زکات ہے، جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر زکات ہے، باقی جو مشینری ہے اس کی ویلیو پر زکات نہیں، جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر زکات نہیں، یا اس میں جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کے اوپر زکات نہیں۔ یہ سامان تجارت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لیے روپیہ لگایا ہوا ہے، تو کسی کاروبار کا کوئی متناسب حصہ اس کی ملکیت ہے، تو جتنا اس کا حصہ ہے اس حصے کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کے اوپر زکات فرض ہوگی کہ آج جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے حصے کی، اور جو مالیت بنتی ہے اس مالیت کا اس کو زکات ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سب جب تو اب تک یہ ہوا کہ نقد جس میں بینک بیلنس بھی داخل ہے اور فائنینشیل انسٹرومنٹس بھی داخل ہے، اور سامان تجارت جس میں را مٹیریل بھی داخل ہے، جس میں پروڈیوس گڈس بھی داخل ہیں، جس میں جو سامان انڈر پروسیس ہے وہ بھی داخل ہے، اور کمپنی کے شیئر بھی داخل ہیں، یہ سامان تجارت۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آدمی نے اپنے فروخت کرنے کی غرض سے خریدی ہو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ جب اس کا آپ نے حساب لگا لیا کہ ان کی کل مالیت اتنی بنی، اس میں سے آپ قرضے منہا کر سکتے ہیں جو آپ کے ذمہ قرضے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب آپ نے اسٹاک کا حساب لگایا
تو اور اس کی مالیت نکالی تو بہت سی رقمیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں، دوسروں کے ذمہ قرض ہے، کسی کو قرض دے رکھا ہے یا سامان بیچا ہوا ہے ادھار اور اس کی رقم ابھی آنی ہے، تو وہ جو دوسروں کے ذمہ قرضے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی آج ہی آپ اپنی مالیت میں شامل کر لیں۔ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ قرضے جب تک ملے نہیں اس وقت تک ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب مل جائیں تو اگر کئی سال گزر چکے ہوں گے تو پچھلے سالوں کی بھی زکات دینی ہوگی۔ فرض کرو کسی کو آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرض دے رکھا ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ 5 سال کے بعد آپ کو ملا، تو اگرچہ اس دوران آپ کے اوپر ادائیگی واجب تو نہیں، لیکن جب 5 سال کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا تو 5 سالوں کی زکات دینی ہوگی۔ تو اس وقت میں یکمشت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال کے سال اس کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے ہر سال۔ تو اس جتنی آپ نے مالیت لگائی ہے، جتنا آپ نے اندازہ لگایا ہے، اس میں قرضوں کی واجب الوصول رقمیں بھی شامل کر لیں، اور شامل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمے کتنے قرض ہیں، تو ان قرضوں کو اس میں سے منہا کر، جب قرضے منہا کر دیے تو باقی رقم بچی، یعنی آپ نے حساب لگایا کہ اتنا نقد ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی زیور کی مالیت ہے، اتنا سامان تجارت ہے، اتنے شیئرز ہیں، اتنے بانڈز ہیں، اور اتنے دوسروں کے ذمہ قرضے ہیں، ان کا ٹوٹل یہ ہوا۔ اس ٹوٹل میں سے جو آپ کو قرضے دوسروں کے ادا کرنے ہیں اس کو منہا کر دیں، جو باقی بچا وہ قابل زکات آپ کا ٹوٹل ہے، اس کا 40واں حصہ یا 2.5% نکال کر ادا کر دیں۔ یہ طریقہ ہے حساب لگانے کا کہ وہ حساب لگا کر رکھ لیا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن حساب لگائیں تو اتنی رقم نکال کر الگ محفوظ کر لیں کہ بھائی اب اس کو خرچ، بعض اوقات اکٹھی خرچ نہیں ہوتی، تو تاکہ حساب صحیح رہے تو الگ نکال کر رکھ لیں اور پھر وقتاً فوقتاً مستحقین میں اس کو صرف کرتے رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے حساب لگانے کا۔ جب یہ اس میں ایک بات قرضوں کے سلسلے میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ قرضوں کو منہا کرنا چاہیے، یہ معمولی نارمل قرضے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک قرضے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس سے، اگر ان کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں، 2 مل ہیں، تو قرضہ لے کر ایک تیسرا مل لگا لیا، 3 ہیں تو قرضہ لے کر چوتھا لگا لیا۔ ان کا حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کے قرضوں کو منہا کیا جائے تو ایک آدمی جو ارب پتی ہے وہ اس کے قرضوں کو اگر منہا کیا جائے، ایسے اس قسم کے قرضوں کو، تو نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر 1 پیسہ بھی زکات واجب نہیں ہوگی بلکہ الٹا وہ مستحق زکات ہوگا، اس لیے کہ اس نے جتنی اس کے پاس مالیت ہے اس سے زیادہ کے بینک سے قرضے لے رکھے اور وہ قرضے لے کر دوسرے مل کھڑے کر رہا ہے، تو وہ تو بیچارہ فقیر مسکین ہے اس حساب سے کہ اس کے اگر قرضے منع کیے تو اس کو اور الٹا زکات دینی چاہیے۔ تو اس میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قرضہ جو اس غرض کے لیے لیا گیا ہو، اس قرضے کو آدمی نے ایسے اثاثے خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکات ہیں، تب تو اس قرضے کو منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرضے کو ایسے اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کیا جو ناقابل زکات ہیں تو پھر قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھیے، ایک شخص نے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا بینک سے، اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ لے کر اس نے ایک پلانٹ درآمد کر لیا، امپورٹ کر لیا اپنے کسی نئے کارخانے کے لیے۔ اب یہ پلانٹ 1 کروڑ روپے سے خریدا، یہ پلانٹ قابل زکات نہیں ہے، مشینری ہے، تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا، اس کے قابل زکات اثاثوں میں یہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس قرضے سے را مٹیریل خریدا،
اور را مٹیریل خرید کر اس کو پروسیس کرنا چاہا تو کیونکہ را مٹیریل جو ہے وہ قابل زکات ہے، لہذا اس صورت میں یہ بنا ہو، یہ ہے قاعدہ اس میں۔ تو نارمل قرضے جو ہم جیسے لوگ لیتے ہیں ان کے اندر تو پورا قرضہ بنا ہوگا، لیکن وہ قرضے جو اس غرض کے لیے لے جاتے ہیں پیداواری اغراض کے لیے، اس میں یہ تفریق ہے کہ اگر اس سے ناقابل زکات اثاثے خریدے ہیں تو وہ منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابل زکات اثاثے خریدے ہیں تو منہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اتنی زکات ہمیں ادا کرنی ہے۔ اب ادا کرنے کے اندر بھی میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکات نکالو، یہ نہیں فرمایا کہ زکات نکالو، نہ یہ فرمایا کہ زکات پھینکو، بلکہ یہ فرمایا آتو الزکات، زکات ادا کرو۔ یعنی یہ دیکھو کہ اس جگہ پر زکات جائے جہاں شرعاً جانی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے نکال تو دی، اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ڈال دیا کسی کے حوالے کر دیا بغیر یہ تحقیق کیے ہوئے کہ یہ صحیح طریقے پر خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بے شمار ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں اور اس میں بسا اوقات اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ زکات صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ فرمایا کہ زکات ادا کرو، یعنی مستحق کے زکات کو ادا کرو۔ اس کے لیے شریعت نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ بھائی زکات صرف انہی اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان گھر میں ایسا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحق زکات نہیں رہتی۔ مستحق زکات ہوا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو، وہ ہے مستحق زکات۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ اس کو مالک بنا کر دو، مالک بنا کر دو۔ اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مالک بنا کر دو، یعنی وہ اپنی ملکیت میں خود مختار ہو، جو چاہے کرے، ایسی ملکیت ہونی چاہیے۔ اسی واسطے کسی بلڈنگ کی تعمیر پر زکات نہیں لگ سکتی، کسی کی تنخواہوں پر، ادارے کی تنخواہوں پر نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ادارے قائم کرنے کی اس سے اجازت دے دی جاتی تو سب کھا پی کے لوگ ختم کر دیتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اداروں کے اندر تنخواہیں بے شمار اور تعمیر کے اندر خرچ، 1000 طرح کے بل رکھے ہوئے ہیں، وہ اس میں زکات خرچ ہو رہی ہے۔ تو اس واسطے حکم یہ دیا گیا کہ نہیں، غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر دو۔ یہ فقیروں کا، فقراء کا، کمزوروں کا، غریبوں کا حق ہے، لہذا غریبوں تک پہنچنا چاہیے، نہ یہ کہ لوگ ادارتی طور پر اپنے ادارتی اخراجات میں اس کو کھا پی کے ختم کر جائیں، لہذا اسی کو پہنچاؤ اور اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ اس کا مالک بنے۔ مالک بنا کر اس کو دے دیا تو انشاءاللہ تمہاری زکات ادا ہوگی۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کی پہلے سے فکر رکھے، اور یہ ایتائے زکات کا حکم وہ ہے جو انسان کے دل میں یہ طلب اور جستجو خود بخود پیدا کرتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے، لہذا وہ خود تلاش کرتا ہے کہ کون کون مستحق ہیں، یہ ان مستحقین کو کی فہرست بناتا ہے اور پھر ان کو پہنچاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے میں، ملنے جلنے والوں میں، اس میں بھی سب سے افضل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکات دینا سب زیادہ افضل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ ایک ولادت کا رشتہ، یعنی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک نکاح کا رشتہ، یعنی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ باقی سارے رشتے میں زکات دی جا سکتی، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، جتنے رشتے ہیں ان سب میں زکات دی جا سکتی ہے، سوائے باپ بیٹے کے رشتے کے اور نکاح کے رشتے کے، نہیں شوہر بیوی کے رشتے کے۔ ان 2 رشتوں کے علاوہ ہر جگہ زکات دی جا سکتی ہے۔
بلکہ ان کو زکات دینا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور زکات کی ادائیگی بھی ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اس لیے اپنے شراروں میں دیکھو، لیکن یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ مستحق زکات ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ، مثلا بیوہ کا لفظ سنیا، بیواؤں کو دینی چاہیے۔ بے شک اچھی بات ہے، اگر بیوہ مستحق زکات ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی مدد کریں۔ لیکن اگر ایک بیوہ ہے مستحق زکات نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ مصرف نہیں بنتی۔ یتیم کو دو، بے شک ضرور دو، لیکن یہ دیکھ کر دو کہ وہ مستحق زکات ہے۔ اگر یتیم ہے مگر مستحق زکات نہیں، صاحب نصاب ہے، تو باوجود یتیم ہونے کے اس کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکات نکالنی چاہیے۔ اب تھوڑی سی گفتگو مختصر میں یاد کر دوں کہ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر بھی زکات کا نظام قائم ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکات وصول کی جاتی ہے۔ کمپنیاں اپنی جگہ پر ایٹ سورس زکات کاٹتی ہیں۔ اس کا کچھ حکم میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک بینکوں کا تعلق ہے، بینکوں اور مالیاتی اداروں کا، وہاں سے زکات جو کٹتی ہے تو وہ زکات اس سے ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آدمی کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب یکم رمضان آنے والا ہو، جبکہ زکات کاٹی جاتی ہے، تو پہلے سے اس کی دل میں نیت بھی کر لے کہ بھائی میری زکات کٹے گی، میں اس کو زکات کے مد میں استعمال کر رہا ہوں، یہ کر لے تو اس سے اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اگر فرض کرو، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں رقم پر تو سال گزرا نہیں اور پوری رقم پر زکات کٹ گئی۔ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ایک دن پہلے بھی جو رقم آئی ہے اس کے اوپر جو زکات کٹی وہ صحیح کٹی۔ البتہ ایک بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی کا سارا اثاثہ بینک ہی میں ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور قرضے اس کے اوپر ہیں، قرضے اس پر ہیں، تو اس صورت میں بینک زکات کاٹ لیتا ہے اور قرضے اس میں سے منہا ہوتے نہیں تو زیادہ کٹ جاتے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی وہ وقت آنے سے پہلے اپنی رقم یا تو نکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حقیقت میں ڈالنی ہی چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالے ہی کیوں، وہ سودی اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈالے ہی کیوں، تو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں زکات کٹتی نہیں۔ لہذا اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل اس کو کر دیا جائے تو پھر وہاں نہیں کٹے گی، اور پھر آدمی اپنے طور پر جس طرح اور اثاثوں کی زکات ادا کرتا ہے اسی طرح اس کی بھی ادا کر دے، یا اس کو بینک کو لکھ کر دے دے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر زکات واجب نہیں ہے۔ تو اس وقت زکات کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ لکھ کر دے دے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو پھر اس کے اوپر زکات نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ ان شیئرز وغیرہ کا ہے کہ کمپنی کے شیئر فرض کی آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو وہاں کمپنی جو ہے جب ڈویڈنڈ تقسیم کرتی ہے تو اس وقت وہ زکات اس میں سے منہا کر لیتی ہے، لیکن وہ زکات جو منہا کی جاتی ہے وہ عام طور سے فیس ویلیو پر کی جاتی ہے، شیئرز کی جو اصل ویلیو ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے، حالانکہ شرعاً زکات واجب ہے مارکیٹ ویلیو پر۔ لہذا جتنا فیس ویلیو پر زکات کاٹ لی گئی وہ تو ادا ہو گئی، لیکن جو مارکیٹ ویلیو اور فیس ویلیو کے درمیان جو فرق ہے اس کی زکات آپ کو الگ سے نکالنی ہوگی۔ مثلا فرض کیجیے کہ ایک شیئر جو ہے اس کی فیس ویلیو 50 روپے تھی اور مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہے، تو کمپنی والوں نے 50 روپے کی زکات ادا کر دی، وہ ادا ہو گئی، لیکن چونکہ مارکیٹ ویلیو 60 روپے ہے لہذا 10 روپے کی زکات آپ کو الگ سے نکالنی چاہیے۔ یہی معاملہ کمپنیوں میں ہے، یہی NIT یونٹس وغیرہ میں بھی سب میں یہی صورتحال ہے کہ جہاں جہاں فیس ویلیو پر زکات کٹتی ہے تو مارکیٹ ویلیو کا حساب کر کے اس کا فرق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ چند
موٹی موٹی باتیں تھیں زکوٰۃ سے متعلق اور اس کے متعلق احکام کے بارے میں. ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں زکوٰۃ ادا کی جائے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی زکوٰۃ کی تاریخ جدا ہوتی ہے. شرعاً اصل زکوٰۃ کی تاریخ وہ ہے جس میں آدمی پہلی بار صاحب نصاب بنا. پہلی بار جو صاحب نصاب بنا جس تاریخ میں، وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. اور اس کی جو ایک شخص جو ہے یکم محرم الحرام کو پہلی بار صاحب نصاب بنا تو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی یکم محرم الحرام. اب آئندہ ہر سال اس کو یکم محرم الحرام کو زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی کہ ہم کس تاریخ میں سب سے پہلے صاحب نصاب بنے تھے. اس لیے مجبوری یہ ہے، اس مجبوری کی حالت میں کوئی تاریخ ایسی جس میں اس کے لیے حساب کرنا آسان ہو، وہ تاریخ مقرر کر لی جائے تو اس سے پھر اس کے حساب لگا سکتا ہے. اب لوگ رمضان میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے اندر کہتے ہیں ہر فریضے کا ثواب، فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، تو زکوٰۃ کا ثواب بھی 70 گنا ملتا ہے. لیکن محض اس وجہ سے اگر کسی کو اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس وجہ سے وہ رمضان کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. اس کو اپنا جو تاریخ ہے اسی کے حساب سے حساب کرنا چاہیے. حساب اس دن کرنا چاہیے. ادائیگی کے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا ہے، جو بچ گیا وہ رمضان میں ادا کر دیں، لیکن وہ تاریخ محفوظ رکھنی ضروری ہے. اگر نہیں یاد ہے تو پھر مجبوری ہے، تو رمضان کی کوئی تاریخ اگر مقرر کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس میں تھوڑا سا احتیاط کرے کہ زیادہ ادا کر دے تاکہ کچھ اگر دن کا فرق رہ گیا ہے تو ان دنوں کا فرق وہ پورا ہو جائے. اس طرح ہر انسان کو اپنی ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے. ہر سال اسی تاریخ میں دیکھے کہ میرے پاس کیا اثاثے موجود ہیں، اور جو طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق اس تاریخ کا حساب کرے، اور اس تاریخ کا حساب کر کے اس تاریخ میں سونے کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے، شیئر کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے، اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے، اور ہمیشہ ہر سال وہی تاریخ ہونی چاہیے. یہ چند بنیادی طور پر جو معلومات تھیں وہ میں نے عرض کر دی. اب اگر آپ حضرات کچھ سوال رکھتے ہوں، کوئی باتیں پوچھنے کی ہوں تو انشاءاللہ میں اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ قمری سال کے حساب سے ہوتی ہے. چاند کے تاریخ جو ہے وہ کوئی چاندنی کی مقرر کرنی چاہیے. یہ سوالات کے لیے پرچیاں دی گئی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم پرچی پر سوال دے دیں اور اس پر اپنا پتہ، فون نمبر یا فیکس نمبر بھی دے دیں، اس لیے کہ سارے سوالوں کا جواب تو یہاں سے دینا مشکل ہے. وہ ان کو بات سے لکھ کر ہم سوچ کر دیں گے یا فیکس کر دیں گے. یہاں پر جو سر سوالات ہیں وہ حضرت مولانا تنخواہ زکوٰۃ سے نہیں اقدام ہوتا ہے تو کھانے کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. پڑھانے والے کا بڑا اہم سوال تھا، لکھنے میں سب کے کام آئے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ لکھ دینا تاکہ اس میں ہاتھ چلتا ہے. کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے برادری میں، ہو سکتا ہے آپ کے سوال، یہ بہت سے سوالات ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سب کے جوابات ہو جائیں. فرمایا کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کئی مستورات اپنی زکوٰۃ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ میری زکوٰۃ ادا کر دیں کیونکہ میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا خود ذمہ دار ہے. اس طرح ہر آدمی نماز کا خود ذمہ دار ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی خود ذمہ دار ہے. جس طرح شوہر کی نماز پڑھنے سے بیوی کی نماز نہیں ہوتی ادا، اسی طرح شوہر کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا بیوی کی نہیں ہے. بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر بیوی خود
صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اسی کے ذمہ فرض ہے. صاحب نصاب اگر ہے تو یہ کہنا کہ میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ بات اسے درست نہیں کہ اگر پیسے نہ ہوتے تو زکوٰۃ واجب ہی کیوں ہوتی. اگر فرض کیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیور ہوتا ہے اور زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر الگ سے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے زیور سے زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اگر شوہر خوش دلی سے اس کی یہ درخواست قبول کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے، وہ شوہر سے کہے، اچھا آواز تو آ جائے گی نا انشاءاللہ. اگر وہ شوہر بیوی شوہر سے کہے کہ بھائی میری زکوٰۃ ادا کر دو اور شوہر خوش دلی سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی. یہ لکھا ہے کہ بہت سے مالدار جن کے علاقوں میں سینکڑوں غریب ہیں مگر وہ زکوٰۃ اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور انجمن قبرستان کی زمین شادی ہال حیلہ تملیغ یا کسی طریقے سے خرچ کرتی ہے اور غریب عام لوگوں کو ایک دن کی روٹی میسر نہیں. میں کہتا ہوں اس کا جواب کہ غریب جو غیر صاحب نصاب ہے اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. کوئی بھی ایسا کام جس میں تعمیر ہو یا قبرستان وقف کرنا ہو یا تعمیر مسجد ہو، یہ اس کے اوپر صرف نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو تبلیغ کا حیلہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو دے دیا اور اس سے کہا کہ تم اس پر خرچ کر دو، وہ بھی بیچارہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کھیل ہو رہا ہے اور حقیقت میں مجھے ایک پیسے کا بھی اختیار نہیں ہے، تو یہ محض حیلہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی حکم میں تبدیلی نہیں آتی. آج کل ادارے زکوٰۃ اور دیگر عطیات جمع کرنے کے لیے بے بہا سرمایہ پبلسٹی پر خرچ کر دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، پبلسٹی کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا ضرورت نہیں، جو ہوتے جائیں وہ الگ کریں. قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں. ہمارے ہاں زکوٰۃ جمع کرنے والے اداروں کا رواج ہے، ان اداروں میں جمع بھی 90% زکوٰۃ ہوتی ہے. ادارے اپنے اخراجات اور پبلسٹی وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی تبلیغ کراتے ہیں. کیا غیر ضروری اخراجات مثلا اداروں کے لیے گاڑیوں کی خریداری اور پبلسٹی وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی تبلیغ جائز ہے؟ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جائز نہیں. اس طرح یہ تبلیغ کے کئی سوال ہیں، میں ایک ہی جیسے ہیں. قرآن مجید اور احادیث کے تفاصیل میں زکوٰۃ کی افادیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. زکوٰۃ لینے والا شخص 1 سال اگر زکوٰۃ لیتا ہے تو اگلے سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مدارس اور دیگر اداروں کی وجہ سے زکوٰۃ کا یہ بہترین مصرف تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے. مدارس زکوٰۃ لے جاتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مسجد پر لگانے کے لیے بھی تبلیغ کرا لی جاتی ہے. اب وہ غریب جو سارا سال زکوٰۃ کی آس میں اپنے بچیوں کی شادیاں اور دیگر امور التوا میں رکھتے ہیں، وہ کیا کریں؟ پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے جواب بھی کہ جن اداروں میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ خرچ کرنے کا شرعی طور پر انتظام موجود نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہ دینی چاہیے، بلکہ غریبوں کو مالک بنا کر زکوٰۃ دینی چاہیے. البتہ کسی ادارے میں اگر باقاعدہ شرعی طریقے پر انتظام موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح اور فقراء حقدار ہے، اسی طرح وہ طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بیچارے غریب ہیں تو وہ اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ دین کی تعلیم کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. اس واسطے جہاں اس بات کا انتظام موجود ہو تو وہاں بے کھٹک زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک تاجر کی زکوٰۃ 50 لاکھ روپے بنتی ہے. اس نے 2.5 من آٹے کی بوری منگائی اور اس میں 50 لاکھ روپے آٹے کے بیچ میں اس طرح ڈال دی کہ باہر سے پتہ نہ چلے کہ اس میں روپے ہیں بلکہ آٹے کی بوری نظر آئی. پھر ایک غریب مسکین کو بلا کر کہا تم اس کے مالک ہو، اس کو لے جاؤ. غریب نے کہا بہت بھاری ہے، کیسے لے جاؤں؟ تو اس سے تاجر نے کہا مجھے یہ بوری 10,000 میں بیچ دو. یہ فضول سوال ہے. سال گزرنے کے بعد جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کو نصاب سے کم مال ہے تو کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں؟ اگر سال کی وہی جو تاریخ میں نے عرض کیا ہے جس کو تاریخ زکوٰۃ کا حساب کرنے کی ہے اس تاریخ میں نصاب نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. ضرورت سے زائد مال کی کیا تعریف ہے؟ کیونکہ یہ ضروریات ہر ایک کی مختلف ہوں گی. ضرورت سے زائد سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کا جو انسان کے اپنے کھانے پینے کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، اس کے گھر کا اثاثہ ہے جو اس کے گھر میں استعمال ہوتا رہتا ہے.
تو ہر آدمی کی ضروریات بے شک مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مہمان بہت آتے ہیں تو ان کے لیے اثاثہ زیادہ چاہیے, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے, جن کو ساتھ یعنی کبھی خرچ کرنے کی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, ایسا سامان جو ہے وہ ضرورت سے زائد کر دیا جائے. ٹیلی ویژن کے بارے میں جی ٹیلی ویژن یقیناً ضرورت سے زائد ہے, یقیناً. جو لوگ فیکٹری لگاتے ہیں اس میں 1 کروڑ اپنا 3 کروڑ بینک سے لے کر لگاتا ہے, آیا اس کو زکات پڑ رہا ہے نہیں؟ ابھی میں جواب دے چکا ہوں اس کا تفصیل کے ساتھ. بعض جدید ذہن رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ فیکٹری کے بعد مشینری پر بھی زکات ہے. یہ تو بات صحیح نہیں ہے, مشینری پر تو زکات نہیں ہے, لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو قرضے کی منہائی کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے پر اگر عمل کیا جائے تو یہ مشینری پر زکات لگانے کی ضرورت نہیں. ہسپتالوں کی تعمیر, اسی طرح مدارس کی تعمیر پر اگر زکات خرچ کرنا چاہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ حقیقت میں تو تعمیر کے اوپر زکات کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حیلہ تبلیغ میں نے بتلایا, جس طرح کا حیلہ کیا جاتا ہے کہ جس میں دونوں جانتے ہیں کہ حقیقت میں تبلیغ نہیں ہے, تو وہ تو کسی طرح بھی معتبر نہیں. لیکن یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ تعمیر کی جا رہی ہے واقعتاً ان کو وہ رقم دے دی جائے, اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے استعمال ہوگی, ہمارے ہی مطلب میں استعمال ہوگی, تو پھر وہ اپنے طور پر اس تعمیر کے لیے دے دیں تو پھر اس کی گنجائش ہے. بعض سوالات جو ہیں زکات کے علاوہ بھی ہیں, تو چونکہ موضوع آج کا زکات ہے لہذا میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. کھانا پکا کر دیا جا رہا ہے زکات میں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. کھانا پکا کر اگر مستحقین زکات ہے تو دے سکتے ہیں. کتابوں کی اشاعت میں زکات کی رقم لگ سکتی ہے یا نہیں؟ تو کتابوں کی اشاعت میں نہیں لگ سکتی, البتہ وہ کتابیں اگر مستحق زکات کو مالک بنا کر دی جائیں گی تو اس سے زکات ادا ہوگی. ایک شخص نے مکان 10 سال پہلے بنایا اور لاگت 1 لاکھ آئی جو اس وقت جاری سرمایہ میں سے ادا کی گئی. آج اس مکان کی مارکیٹ قیمت 50 لاکھ ہو گئی ہے. مکان ذاتی رہائش گاہ ہے, کیا زکات کے حساب کے وقت اس اضافی مارکیٹ ویلیو کو موجودہ سرمایہ سے منہا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں, موجودہ سرمایہ سے منہا کرنے کا سوال کوئی نہیں, لیکن کیونکہ وہ ذاتی رہائش کا مکان ہے لہذا اس پر زکات واجب ہے. اس کی کنفرم ریٹ نہ ہو, یعنی ایک ان کامن آئٹم ہو اور اس کے ریٹ اپنے ثوابدید کے مطابق اور ایک مخصوص نفع رکھ کر بیچنا چاہیں لیکن ابھی تک بکا نہیں یا معمولی بکا, اس کے بعد نہیں بکتا, اس کی قیمت کا تعین کس طرح کریں؟ اس کا تعلق تو اصل میں تجربے سے ہے. تجربے سے یہ سمجھیں انصاف کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ اس کی ایک تخمینی اور اندازے سے اس کی قیمت لگائیں کہ یہ سامان جب بکے گا تو ہمیں امید ہے کہ اتنے پیسے کے ملیں گے, تو اس کے حساب سے وہ لگائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کئی سال سے پڑی ہیں, بظاہر صحت مند حالت میں ہیں, لیکن بکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, اس کا تعین کس طرح کیا جائے؟ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ زکات میں خود وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جس پر زکات آئے گا. کوئی سامان تجارت جو ہے ضروری نہیں کہ اس کے نقد روپیہ ہی دیا جائے, بلکہ وہ سامان تجارت جس کی زکات نکالی جا رہی ہے اسی سامان تجارت کا کچھ حصہ 40واں حصہ وہ بھی زکات میں دے سکتے ہیں. اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو عام استعمال کی نہیں ہے, بیچارہ فقیر لے کر اس کو کچھ کرے گا نہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے, لیکن قیمت اسی طرح لگائی جائے گی کہ اندازے اور تخمینے سے جو اپنے انصاف کے ساتھ قیمت بنتی ہو وہ اس کی لگائی جائے. اسے باہر خریدا ہے اور ابھی ہاتھ میں نہیں آیا, وہ جب امپورٹ ہوگا تو اس پر خرچ ہوگا, تب پھر ہاتھ میں آئے گا, اس کا تعین کس طرح کیا جائے؟ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے, چاہے ابھی تک قبضے میں نہیں آیا, تب تو سامان کی قیمت لگائیے. لیکن اگر وہ آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں آیا تو جتنے پیسے آپ نے اس میں لگائے ہیں صرف اس پر زکات واجب ہو. فرض کیجیے کہ ایک سامان امپورٹ کیا اور وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا, اگرچہ ابھی راستے میں ہے,
تو اس کی سامان کی قیمت لگانی ہو. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ابھی وہ آپ کی ملکیت ہی میں نہیں آیا, سودا ہی مکمل نہیں ہوا, تو اس میں اگر فرض کیجئے آپ نے کوئی ایل سی کھولی ہے اور اس ایل سی کے اندر کوئی مارجن دیا ہے تو جتنا دیا ہے وہ اسی حد تک واجب ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. لا الہ الا اللہ. لکھا ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کا نقطۂ نظر کشمیر اور افغانستان کے مدارس کے بارے میں یہ ہے کہ ان علاقوں کے مدارس میں باوجود ایک استحقاق ہے لیکن زکوٰۃ نہ دی جائے, کیونکہ یہ مدارس والے یہ زکوٰۃ کی رقم جہاد میں دے دیتے ہیں اور اس طرح دہشت گرد ہم بنتے ہیں. براہ مہربانی ان علاقوں کے مدارس کے حوالے سے وضاحت فرمائیں. بھائی اگر وہ زکوٰۃ میں صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں. میں زکوٰۃ انگریزی تاریخ کے حساب سے ادا کرتا ہوں شروع سے, اب میں قمری تاریخ کا تعین کیسے کروں؟ اس میں یہ ہے کہ اب تو آپ قمری تاریخ کا تعین کر لیں اور پیچھے جو شمسی تاریخ سے زکوٰۃ ادا کرتے آئے ہیں تو ہر سال جو دنوں کا فرق پڑتا ہے 2.6 کا حساب سے 2.6 کا بڑھتا ہے, تقریباً 2.6 اضافہ 0.1 کا ہو جائے گا. 0.5 تو دے دی نا پہلے, 2.6 سے حساب کریں. 2.5 کے بجائے 2.5 کے بجائے 2.6 سے حساب کریں. تو انہوں نے حساب لگایا ہے دنوں کا, تو اس کے حساب سے دے دیں اور آئندہ قمری تاریخ کا اہتمام کریں. میں نے سنا ہے کہ جو لوگ انگریزی تاریخ سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہیں 30 سال کے بعد 1 سال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ایک سال پر بتا دیا ابھی کہ 2.5 کے بجائے 2.6 دے دیں پچھلے کا, لیکن آئندہ قمری کا اہتمام کریں. سونے کے زیور میں کھوٹ اور نگینے کی قیمت اور وزن شامل ہوتا ہے. کیا زیور کی ریئلائزیشن ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی یا پھر کھوٹ وغیرہ کی قیمت الگ کرنی ہوگی؟ جو استعمالی زیور ہے اس میں سے نگوں کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے, میناکاری جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر اس کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے, اور کھوٹ وغیرہ کی بھی, یعنی جو پیور سونا ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے. بعض علماء نے شیئرز کے کام کو جائز قرار نہیں دیا کیونکہ شیئرز کی بنیاد سود پر ہے, سود کی بڑی سخت وعید آئی ہے. آپ نے شیئرز کے کام کو صحیح قرار دیا, کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ یہ تعلق موجودہ موضوع سے نہیں ہے, لیکن میرا اس کے اوپر مستقل ایک تقریر ہے جو اردو میں چھپ گئی ہے, شیئرز کی خرید و فروخت کے شرعی مسائل, وہ پڑھ لیجیے تو اس میں تفصیل واضح ہو جائے گی. سیونگ اکاؤنٹ میں بھی سود ہے اور آپ نے اس اکاؤنٹ کو صحیح قرار دیا. میں نے صحیح قرار نہیں دیا بھائی, میں نے کہا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھنا چاہیے, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بینک سے قرض لے کر فیکٹری قائم کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. کیا سودی کاروبار پر زکوٰۃ ہے؟ جو قرض جو لے کر جو فیکٹری قائم کرتا ہے, میرے خیال میں یہ صاحب کوئی بات نہیں سمجھے میری, افسوس یہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو زکوٰۃ ہوگی, میں نے کہا تھا کہ جو قرض لیا ہے بینک سے اس قرض کو قابل زکوٰۃ اثاثوں سے منہا نہیں کیا جائے گا. جہاد میں باطل سے برتر پیکار مجاہدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, دی جا سکتی ہے جبکہ وہ جہاد میں لگے ہوئے ہوں اور ان کو یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل مصرف ہے. زکوٰۃ کی رقم نکال کر کیونکہ یکمشت ادا نہیں کرتے اس لیے زکوٰۃ پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. اس طرح رقم تھوڑے تھوڑے وقت میں وقتاً فوقتاً ادا کی جاتی ہے اور مکمل ادا ہونے تک کاروبار میں رقم لگی رہتی ہے. یہ صورت جائز ہے؟ زکوٰۃ پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں, میں سمجھا نہیں اس کا مطلب. کن صاحب کا سوال ہے؟ زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. کوئی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا؟ جی, پورے سال میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دی جاتی ہے مگر وہ پیسہ کاروبار میں استعمال میں بھی لگا رہتا ہے. ضرورت مند جو لاکھ روپے ہوئی زکوٰۃ نہیں دیتے, تھوڑے تھوڑے پورے سال کے اندر دے دیے, جائے
لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ادا ہو جائے بہتر. ایک سے زائد گاڑیوں کا کیا حکم ہے؟ زکات ہے یا نہیں؟ اگر ایک سے زائد گاڑیاں استعمال ہی کے لیے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاڑی بیچنے کی غرض سے خریدی ہو، پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، تو پھر کرائے پر دیے ہوئے گھر پر زکات ہے یا نہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کرائے پر اگر گھر دیا ہوا ہے تو اس کی مالیت پر زکات نہیں ہے. جب کرایہ آئے گا تو کرایہ جو ہے وہ آپ کے نقد رقم میں شامل ہو کر اس میں جتنا کچھ سال کے آخر میں بچے گا اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. اگر کوئی شخص قرض مانگے، احتمال یہ ہے کہ قرض واپس نہیں کرے گا، تو اس کو قرض کہہ کر مگر دل میں زکات کی نیت کر لے تو زکات ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ اچھا سوال کیا کسی نے، عملی سوال ہے. لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قرض مانگتے ہیں اور پتا ہے کہ یہ دے گا جائے گا نہیں واپس، لیکن اس کو ذرا سا تھوڑا سا متنوع کرنے کے لیے قرض کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، دل میں نیت زکات کی ہوتی ہے، تو اس طرح بھی زکات ادا ہو جاتی ہے. یعنی قرض کہہ کر دی لیکن دل میں شروع سے نیت تھی کہ زکات دے رہا ہوں، اور اگر یہ واپس لائے گا تو میں لوں گا نہیں، واپس کہہ دوں گا کہ اب اپنی بات رکھو، تو اس سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا بینک زکات کاٹے تو ادا ہو جاتی ہے، مگر ہمیں اس کا مصرف پتہ نہیں، اور اگر بینک صحیح مصرف میں نہ لگائے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہماری زکات ہمارے ذمہ تو نہیں رہ جائے گی. جواب یہ ہے کہ حکومت جو زکات وصول کرتی ہے تو حکومت کو دیتے ہی آپ کی زکات ادا ہو جاتی ہے. اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے. اگر صحیح مصرف پر خرچ کرے گی تو اس کی ذمہ داری ادا ہوگی، اگر صحیح مصرف پر خرچ نہیں کرے گی وہ گنہگار ہوگی، لیکن آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. کہ کسی خاتون نے انگریزی میں سوال لکھا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کو اپنے گھر میں ان کے پاس زیور ہے لیکن وہ ہمیشہ شمسی تاریخ سے زکات ادا کرتی رہی ہیں، تو اب وہ کیسے، ان کو اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ کیسے کریں؟ تو پہلے جواب اس کا ہو چکا کہ شمسی تاریخ سے 2.6 کے حساب سے زکات ادا کر دیں اور آئندہ قمری تاریخ متعین کر دیں. Any person wants to change the date of his zakat, can he do it or not? کوئی شخص اپنے زکات کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے تو میں نے کیا تھا پہلے ہی کہ اصل زکات کی تاریخ وہ ہے جب پہلی بار صاحب نصاب بنا، لیکن اس کے بعد جب ایک تاریخ بنا لی تو وہ آئندہ وہی تاریخ اس کو رکھنی چاہیے، اس کے سوا کوئی نہیں. کیا پرائیویٹ فنڈ لون جو کہ کمپنی سے لیا ہو اس کو بھی قرض میں شمار ہوگا؟ وہ چونکہ اپنا ہی قرض ہے، پرائیویٹ فنڈ سے اگر لون لیا ہے تو اپنا ہی روپیہ ہے، تو اس واسطے وہ لون سے قرضوں میں منہار نہیں ہوگا. میں نے اپنے ملازم کو شادی کی مد میں 25,000 روپے دیے، یہ کہہ کر 10,000 روپے تمہارے باقی قرضہ ہے جو تم کو واپس کرنا ہے، تاکہ اس رقم کو بعد میں کسی اور کو زکات کی مد میں دے دوں. کیا میرا یہ فعل صحیح ہے؟ صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے شروع میں نیت کی ہے کہ اس میں سے 10,000 تو اس کو دے دیے ہیں اور باقی اس کے ذمہ قرض ہے تو کوئی حرج نہیں. 10,000 کی زکات ادا ہو گئی، باقی کی زکات ادا نہیں ہوئی، جب وصول ہو جائے گا تو پھر دے سکتے. سر ایک سوال، یہ بھی سوال جو کیا گیا تھا جی اس میں ملازم کا ذکر کیا گیا ہے جی، تو کیا یہ ملازم جو ہے اس کا بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے یا جو بھی ملازم ہے؟ نہیں، دیکھیے کوئی بھی ہو، ملازم ہو غیر ملازم ہو، ہر ایک کا صاحب نصاب ہونا. کوئی بھی غیر صاحب نصاب کو کسی حالت میں نہیں دی جا سکتی، چاہے صاحب نصاب نہ ہو، نہ ضروری ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے چاہے اپنا ملازم ہے، اقتدار ہے، کچھ ہے، اس کو نہیں دے سکتے. اگر کسی ادارے کے پاس چندے کی رقم جو کہ غیر زکات مد میں سے جمع کی گئی ہے اور اس پر 1 سال سے زیادہ عرصہ بھی گزر چکا ہے تو اس کی زکات کس پر واجب ہوگی؟ کیا ادارے کو اس کی زکات نکالنی چاہیے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کے احکام تفصیل طلب ہیں. جس ادارے کو یہ صورتحال پیش آئی ہو وہ اپنی صورتحال واضح طور پر لکھ کر اس کا جواب معلوم کر لے، یہاں تفصیل بتانے سے دشواری ہو. مدارس میں فی طالب علم کھانے کے وظیفے کی رقم مثلا 500 روپے ماہانہ دی جائے
پھر تعلیم سے فیس کی صورت میں وہ رقم واپس لی جائے تو زکات ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، ہو جائے گی. اس طرح کرنے میں درست ہو جائے گی. کیا شیئر کے ڈویڈنڈ پر زکات واجب ہے؟ دیکھیے، ڈویڈنڈ ہو یا کچھ ہو، جو رقم آپ کی تاریخ زکات میں آپ کے پاس باقی ہے، وہ چاہے ڈویڈنڈ سے آئی ہو، کسی نے آپ کو تحفے میں دی ہو، کہیں سے آپ کو دکان کی آمدنی سے حاصل ہوئی ہو، وہ جو کچھ بھی بیلنس ہے اس پر زکات واجب ہے. کمپنی نے اگر ڈویڈنڈ ڈکلیئر کر دی ہے ٹھیک، اور وہ زکات کی تاریخ کے بعد ملے ہیں تو اس پہ بھی دینی ہوگی. وہ اگلے سال دینی ہو، اگلے سال جو بچ جائے گی اس میں سے. ڈویڈنڈ پر زکات نہیں کٹتی ہے. نہیں، وہ زکات کٹتی ہے، میں نے بتایا نا، اس کی فیس ویلیو پر، شیئر کی فیس ویلیو پر کٹتی ہے، ڈویڈنڈ پر نہیں کٹتی. ڈویڈنڈ میں سے کاٹتے ہیں لیکن فیس ویلیو کی کاٹتے ہیں. اگر شیئر بیچنے کی غرض سے لیے گئے ہوں لیکن کیونکہ ان کی قیمت بہت گر گئی ہو اور نہ بیچیں، اور زکات ادا کرنے کی تاریخ پر ان شیئر کی زکات کیا مارکیٹ ریٹ سے دی جائے گی یا اس کی خریداری کی قیمت؟ مارکیٹ ریٹ، جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے، چاہے گر گیا ہو چاہے بڑھ گیا ہو. شافعی فقہ سے 7.5 تولے سونا ملکیت پر زکات واجب نہیں، لیکن اگر اس سے 2-1 تولے سونا زیادہ ہو تو کیا 7.5 جمع 2 9.5 تولے کل پر زکات واجب ہے یا کسی تولے پر زکات دی جائے؟ بھائی، میں شافعی فقہ کا مجھے معلومات نہیں ہے زیادہ، کسی شافعی عالم سے پوچھیں اس کے بارے میں. مستحق کے زکات، بظاہر گھر میں تمام سامان ٹی وی وی سی آر وغیرہ ضرورت کے لیے ہے، مگر ضرورت مند ہے کہ علاج یا بچے کی پڑھائی شادی وغیرہ کے لیے رقم چاہیے، مگر کھلے عام شرم کے باعث نہیں مانگ سکتے. اگر ایسی ضرورت ہے تو بھائی سب سے پہلے تو ٹی وی وی سی آر بیچ کے پیسے حاصل کرو، پھر بعد میں زکات کی سوچنا. غریب مریض جو سید نہ ہو، ایک ڈاکٹر ان کے علاج اور دوائی کی مد میں رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو غریب مریض جو سید نہ ہو، ایک ڈاکٹر اس کے علاج اور دوائی کی مد میں رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوا اس کو زکات کی مد سے دی جا سکتی ہے، لیکن اپنی فیس زکات کی مد سے نہیں لے سکتا. والدین اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کو زیور بنا کر دے دیتے ہیں. اب چونکہ ان بچیوں کا کوئی ذریعہ کمائی نہیں ہے لیکن اس زیور کی وہ مالک ہیں، اب اس کی زکات وہ کس طرح ادا کریں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اول تو یہ ہے کہ یہ بچے اگر نابالغ ہے اور اس کی ملکیت کر دی، لیکن ملکیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ کبھی اس سے پھر واپس نہ لی جائے، نہ کسی اور بچے کو دی جائے، تو پھر زکات نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ ہے، نابالغ کے اوپر زکات نہیں ہوتی. لیکن اگر بچی بالغ ہے اور اس کو مالک بنا دیا، مالک بنانے کے معنی یہی ہے کہ پھر اس سے واپس کبھی بھی نہ لی جائے، تو پھر اس صورت میں اس بچی کے اوپر زکات فرض ہے. اگر اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں اس کی اجازت سے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر زیور کو بیچ کر ادا کرنی ہوگی. اگر ہر سال زیور بیچ کے ادا کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ زیور سب بک جائے گا، سب تو نہیں بک جائے گا. 52.5 تولے چاندی رہ جائے گا، 52.5 تولے چاندی ضرور رہ جائے گا. اس لیے کہ جب اس سے نیچے گرے گا تو نصاب ختم ہو جائے گا. ایک آدمی اپنی شادی کے موقع پر منہ دکھائیاں اور تحفے وغیرہ میں رقم آنے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اگلے سال تک اگر صاحب نصاب رہے تو اسی تاریخ کو زکات واجب ہوگی. اگر رمضان آنے میں دن ہے تقریباً 5 ماہ تو وہ رمضان میں ایک سال 5 ماہ کی زکات ادا کرے یا کوئی اور طریقہ؟ وہی طریقہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے پر زکات کا حساب تو لگا لیں کہ اتنا میرے دن میں زکات واجب ہوئی. اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتا ہے، تو اگر چاہے تو رمضان میں اب صرف باقی بچ گیا ہے تو رمضان کے اندر بھی ادا کر سکتے. پگڑی پر مکان خریدا اور مزید آگے کرائے پر چڑھا دیا، اس کی زکات کس طرح دی جائے گی؟ مکان خریدا نہیں جاتا، پگڑی پر کرائے پر لیا جاتا ہے، پگڑی خریدی جاتی ہے. تو شرط اس کا حکم یہ ہے کہ پگڑی کی کوئی زکاتبل ویلیو نہیں ہے، بلکہ جو
مکان کرایہ پر چڑھایا ہوا ہے، اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ جب انسان کے پاس آمدنی کی شکل میں جمع ہوگا اور آخر سال میں حساب کرے گا، اس میں جو باقی رہے گا اس پر زکات واجب ہوگی۔ آدمی کے پاس پراپرٹی ہے جو اس نے گڈ ول پر بیچ دی ہے، کیا وہ اس پر زکات دے گا؟ گڈ ول پر بیچ دی یا کسی طرح بیچ دی، جب نقد رقم آ گئی تو نقد رقم کا جو کا حکم ہے وہی اس پر جاری ہوگا، یعنی آخر سال میں جتنی نقد رقم باقی ہے اس پر زکات ادا کرے گا۔ اگر ہم نے کوئی مال ادھار بیچا ہوا ہے اور ہم کو پارٹی رقم نہ ادا کرے تو اس کو کس طرح تعین کیا جائے؟ اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو مسلسل کہتا رہا ہے کہ دوں گا مگر درحقیقت لوٹاتا نہیں، دوسرا یہ کہ صاف مکر جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کے ذمے آپ کی رقم تھی اور وہ مکر گیا اور یا غائب ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، اب ملنے کی امید نہیں رہی، تو اس پر زکات ختم ہو گئی، اس پر زکات نہیں۔ لیکن ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دوں گا اور بظاہر حالات یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہے، اگرچہ اس وقت گنجائش نہیں ہے، کسی اور وقت گنجائش ہونے پر واقعی دے دے گا، تو پھر اس پر زکات ہے اور وہ نکال لی جائے۔